کچھ ایسے واقعات تاریخ کے حوالوں سے جو اندیکھے اور انسنے ہیں آپ کو میرے چینل پر دیکھنے اور سننے کو ملیں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے۔ ایک ایسی جنگ جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ایک غلطی سرزد ہوئی، جس کی وجہ سے مسلمان وہ جنگ ہار گئے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو اہل تشیع حضرات مسلمانوں کی ہر ایک چیز پر، اسلام کی ہر ایک چیز پر تنقید کرتے آئے ہیں۔ اس کا جواب انشاءاللہ میں اس ویڈیو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں دینے لگا ہوں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ 450 سبسکرائبر جلد مکمل ہو جائیں، اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اکثر شیعوں کی طرف سے یہ سوال کیا جاتا ہے، بلکہ نعوذ باللہ طنز کی صورت میں یہ تبرہ کرتے ہیں، اور اکثر ان کا سوال ہوتا ہے کہ ایسے صحابی بھی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان جنگ میں اعداء یعنی دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کر فرار کر جاتے تھے۔ اول تو یہ سراسر غلط ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعداء یعنی دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کبھی نہیں بھاگے۔ احد کے دن درا چھوڑنے کی غلطی سے جو مسلمانوں پر اچانک حملہ ہوا تو یہ شکست کفار کے اچانک حملے سے ہوئی تھی، ان کے فرار سے نہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اور ان کی شکست اچانک واقع ہوئی تھی کیونکہ مشرکین نے ان پر اچانک پورا دباؤ ڈال دیا تھا۔ بحوالہ نووی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 100۔ گھبراہٹ کے اس حال میں اگر کچھ صحابہ کرام میدان سے ہٹ نکلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعداء کے نرغے میں چھوڑ کر نہیں، بلکہ ڈٹے ہوئے صحابہ رضی اللہ عنہم کی حفاظت میں چھوڑ کر وہ منتشر ہوئے۔ یہ حضرات کون تھے جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں ڈٹے رہے؟ یہ حضرات تھے حضرت طلحہ، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور دوسرے کئی حضرات پر وفا کا تمغہ اس دن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رہا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم جب کبھی اس دن کو یاد کرتے تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی یاد تازہ کرتے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مرقات جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 363 میں لکھتے ہیں، اور جب کبھی یوم احد کا ذکر ہوتا صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے وہ سارا دن تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ فاصلے پر ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ سب سے زیادہ اس دن وفا کا مظاہرہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ آپ کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پہرا دیتا رہا اور دشمنوں کے تیر روکتا رہا۔ پھر یہ واقعہ جو بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پیش آیا، اور یہ دور مشق و تربیت تھا۔ اب دیکھیے میدان چھوڑنے والے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایکشن لیا ہے۔ معزز ناظرین، اب ہم اسے قرآن کریم میں دیکھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 155، جس کا مفہوم ہے اور البتہ اللہ تعالیٰ نے بے شک انہیں معاف کر دیا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، سورہ آل عمران آیت نمبر 159، جس کا مفہوم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں معاف کر دیں، ان کی مغفرت چاہیں اور اپنی شورا میں انہیں شامل رکھیں۔ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں فیصلہ یہ ہوا کہ وہ حضرات برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس شورا کے رکن رہیں گے، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان سے اس دن جو کچھ ظہور میں آیا وہ اچانک بے اختیاری میں ہوا تھا۔ اگر ان کی نیت میدان سے فرار کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان سے اس طرح عطوفت اور رفاعت کا معاملہ نہ فرماتے۔ غزوہ بدر کے موقع پر تو بنو حارثہ اور بنو سلمہ نے کمزوری دکھانے کا قصد کیا تھا، بائیں ہم اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ولایت، دوستی، رائے حق سے نہ نکالا اور ان حضرات کو کھلے طور پر مومن فرمایا۔ قرآن کریم میں ہے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما
وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، سورہ آل عمران آیت نمبر 122، جس کا مفہوم ہے اور یاد کرو جب تم میں سے دو گروہوں نے کمزوری دکھانی چاہی اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کا ولی تھا اور مومنوں کو تو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ دو گروہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ تھے، ہم اس پر بحث نہیں کرتے۔ سو اس طرح کی کمزوریوں اور تاریخی واقعات سے ان حضرات کے مقام ولایت اور صحابیت کو مجروح نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی ان حضرات کے بارے میں کوئی اور ریمارکس کرنے کا حق نہیں۔ ہمارا ان سے تعلق اور ہماری ان سے عقیدت ان کے تعلق رسالت کی وجہ سے ہے، ان کے اعمال کے باعث نہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مشہور و معروف ہے، سو صحابیت ایک ایسا شرف ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا عمل اس کی برابری نہیں کر سکتا، اور اس کا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو خود بھی یقین تھا۔ شیخ الاسلام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاصابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 12 میں لکھتے ہیں، اور اس پر یہ کہ وہ خود بھی اعتقاد رکھتے تھے کہ صحابیت کی فضیلت کے برابر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ہاں، صحابیت وہ ہو جو دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم میں جانی پہچانی ہو اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے بطور صحابی جانتے اور پہچانتے ہوں۔ اس قسم کے واقعات جب آپ کے سامنے آئیں تو اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بشری امور اور تربیتی حالات میں ان نفوس قدسیہ کو صحابیت سے نہ نکالا تھا، اور نہ ان سے کوئی خلعت احترام چھینی تھی، اور نہ ان کی شخصیات کریمہ کو آئندہ کسی دینی اور سیاسی ذمہ داری کے لیے مجروح کر دیا تھا۔ چہ جائے گا اب یہ کہ کوئی بھی چوڑا چمار یا کالا اٹھے اور یہ بکواس کرنے لگے اور یہ بھونکنے لگے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بالخصوص وہ بہت خصوصیت سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لکھتے اور لیتے ہیں کہ معاذ اللہ بھاگ گئے تھے، تو وہ بدبخت کون ہے؟ وہ ظاہر ہے وہ وہی ہے جس کو اسلام اور صحابہ کرام سے دشمنی ہے۔ ان بدبختوں کا کام یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو ذات ہے اس کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیا جائے۔ جب گھر کا ستون ہی کمزور ہو جائے گا تو لازمی ہے کہ گھر بھی گر جائے گا۔ دین اسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے کندھوں پر ہی کھڑا ہے اور ان کے ذریعے ہی ہم تک پہنچا ہے، لہذا شک و شبہات میں پڑھنے سے پہلے صحیح تاریخ اور قرآن اور حدیث کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ جنگ احد کا یہ مسئلہ آپ حضرات کے سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ جلد ایک اور اعتراضی اور کوئی اسلامی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔